नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक ही खबर सबसे ज़्यादा गूंज रही है, सबसे ज़्यादा उस खबर के चर्चे हैं और उस खबर पर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और वो खबर ताल्लुक़ रखती है इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुतालिक। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस जंग में किस तरह इंसानी हुकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, आलमी हुकूक़ से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि सारी आलमी बिरादरी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है इसराइल के से मुतालिक। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल दरिंदगी के तमाम हदूद को फलांग चुका है, उसके बावजूद भी सारी दुनिया उसके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। और दूसरी तरफ आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल का सबसे बड़ा हामी अमेरिका है और बाइडन इंतज़ामिया के जो इक़दामात आपने देखे हैं इसराइल की मदद के लिए उसने किए हैं, वो काबिल मज़म्मत है। बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका में अब सदारती इंतख़ाबात भी हो रहे हैं और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि कमला हैरिस जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं, जबकि रिपब्लिकन ने यानी डोनाल्ड ट्रंप को अपना उम्मीदवार बनाया है और इनके मुबाहिस भी हुए हैं। एक मुबाहिसा तो आपने देखा कि ट्रंप और बाइडन का हुआ था, लेकिन बाइडन की मुकाबले से दस्तबरदारी के बाद कमला हैरिस और ट्रंप का मुकाबला हुआ और उसमें ये कहा जा रहा है कि कमला हैरिस ने ट्रंप को शिकस्त दे दी है। और ये मीडिया, अमरीकी जो मीडिया है उसके मुताबिक हमको आपको ये बात बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, तमाम के तमाम इसराइल की भरपूर और मुकम्मल तायद और हिमायत करते हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि ट्रंप ने जब ये कहा कि कमला हैरिस इसराइल से दुश्मनी का जज्बा रखती हैं, तब कमला हैरिस ने कहा कि अपनी ज़िंदगी में, अपने तमाम कैरियर में उन्होंने इसराइल की तायद और हिमायत की है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर कमला हैरिस भी जीतती है तो मुसलमानों का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और अगर ट्रंप भी जीतते हैं तो मुसलमानों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों को। तो बहरहाल जहाँ तक कमला हैरिस का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि इन मुबाहिस में कमला हैरिस ने इसराइल की भरपूर तायद की है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की है, उस बारे में कि ट्रंप ने कुछ कहा और ना ही कमला हैरिस ने कुछ कहने की ज़हमत गवारा की। हालांकि आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने अपने कैरियर में इस तरह की कत्ल खून व गारतगिरी कहीं नहीं देखी है, कत्लेआम कहीं नहीं देखा है, तबाही व बर्बादी कहीं नहीं देखी है जिस तरह फ़लस्तीन में इसराइल ने बर्पा की है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं फ़लस्तीन गज़ा लिए चलते हैं और इसराइल वहाँ फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसराइल के हाथों मज़ीद 27 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। और आपको ये भी बता दें कि मकबूजा मगरबी किनारे में दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसराइल इन्हें मुख्तलिफ़ जेलों में मुंतकिल कर रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि आज की तारीख तक 11 माह मुकम्मल हो चुके हैं और आज की तारीख तक 41,020 फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं, यानी जाम शहादत उन्होंने नोश कर लिया है और 94,925 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इनमें आपको बता दूं कि शोहदा में ज़्यादातर जो हैं वो बच्चे और ख़वातीन हैं, जबकि ज़ख्मियों में 50% से ज़ायद ज़ख्मियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो गए हैं। और हाल ये है कि गज़ा पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुका है, कुछ हिस्सा बाकी रह गया है और हो सकता है कि इसराइल वो भी कसर पूरी कर देगा। अमेरिका खामोश रहेगा और ये अमेरिका के जो हलीफ हैं वो खामोश रहेंगे। आलमी बिरादरी, ख़ास तौर पर मुस्लिम जो हुक्मरान हैं, मुस्लिम जो हुकूमतें हैं, मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हुए अपने फ़लस्तीनी भाइयों का खून होता देखेंगे, उनकी नस्ल कुशी देखकर खामोश रहेंगे। तो बहरहाल इस तरह के हालात फ़लस्तीन में हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रहा है, जबकि इसराइल की मदद के लिए अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तमाम के तमाम पहुंच रहे हैं, उन्हें हथियार फराहम कर रहे हैं, उन्हें गोला बारूद फराहम कर रहे हैं। लेकिन इनमें कोई अखलाकी जुर्रत नहीं है मुस्लिम और अरब ममालिक में कि वो सवाल करें कि आखिर आप एक फरीक को किस तरह हथियार सप्लाई कर सकते हैं, किस तरह असला व गोला बारूद सप्लाई कर सकते हैं, ड्रोन सप्लाई कर सकते हैं, जबकि इसराइल अमरीकी साख्ता हथियारों से, हिंदुस्तानी साख्ता हथियारों से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। वैसे नाज़रीन, अल-मवासी कैंप पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल अमेरिका ने, फ़लस्तीन ने
فلسطین کے المواسی کیمپ پر اسرائیل نے بمباری کی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ چل دے کہ الجزیرہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس بمباری میں امریکی ساختہ MK-84 بموں کی بارش کی گئی، اور ایک بم کا جو وزن ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں 907 کلو گرام وزن ہوتا ہے، یعنی 2000 پاؤنڈ کا وزن ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ ایک بم کا وزن ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح فلسطین پر امریکی ساختہ جو بموں کی بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ اسرائیل کی تائید و حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی المواسی کیمپ پر جو حملہ ہوا تھا کل، اس میں کم از کم 40 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اور 60 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، اور امریکہ میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نومبر کو صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ موجودہ نائب صدر کملا ہیرس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ بڑے اور بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، اسرائیل کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کملا ہیرس کامیاب ہو جاتی ہے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ وہ یہودیوں کی تائید حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے، جو آثار و یعنی قرائن جو بتا رہے ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کملا ہیرس کو ڈونالڈ ٹرمپ پر فتح حاصل ہونے والی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اب تک جو مباحث ہوئے ہیں اس میں کملا ہیرس کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو کل ایک مباحثہ ہوا تھا، تقریباً 90 منٹ تک یہ مباحثہ جاری رہا ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس مباحثے میں ٹرمپ کو کملا ہیرس نے بری طرح پچھاڑ دیا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ امریکی میڈیا کہتا ہے، امریکی میڈیا کی رائے ہے کہ فی الوقت ٹرمپ کا پلڑا بہت کمزور ہو گیا ہے اور کملا ہیرس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ کملا ہیرس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں، دور اقتدار میں امریکی قوم کو ڈپریشن میں، یعنی گریٹ ڈپریشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ بدترین بے روزگاری پھیل گئی تھی امریکہ میں، اور صحت عامہ کی بدترین یعنی وبا کو امریکہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی اور جمہوریت پر بدترین حملہ بھی کیا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس انداز میں ٹرمپ نے برے حالات چھوڑ کر گئے تھے، اسے بائیڈن انتظامیہ نے بہتر بنایا، ہم نے بہتر بنایا اور ملک کی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ بہرحال دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کملا ہیرس کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتہائی غصے میں تھے، جھنجھلاہٹ میں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کیپٹل ہل پر حملے کا سوال ہے، اس بارے میں بھی کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد دلایا اور کہا کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کملا ہیرس نے خود ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ سے مصافحہ کیا، یعنی ہینڈ شیک کیا، اور پھر اس کے بعد ان پر تنقیدوں کی بوچھار کر دی۔ اور ایسا لگ رہا تھا جو لوگ وہاں پر مباحثے میں موجود تھے، ان کا کہنا ہے، انہوں نے سیاست ٹی وی کو، سیاست.com کو اور سیاست اخبار کو یہ بات بتائی ہے کہ کملا ہیرس اٹارنی ہے، ایک پروسیکیوٹر کی حیثیت سے انہوں نے ایسے دلائل پیش کیے کہ ٹرمپ کو لاجواب کر دیا۔ اور کہا جا رہا یہ ہے کہ ٹرمپ اس پہلے مباحثے میں کملا سے پیچھے رہ گئے۔ ناظرین، ہم آپ کو لے چلتے ہیں منی پور کے حالات بہت ہی کشیدہ ہے، بہت ہی تناؤ کا شکار ہے، اور وہاں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہاں موصول اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ منی پور میں تاحال آپ اگر دیکھیں گے کہ تازہ ترین جو تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں، خاص طور پر میتائی اور کوکی قبائلیوں کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں، اس میں 11 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ منی پور میں جو فسادات پھوٹ پڑے تھے میتی اور کوکی قبائل کے درمیان، میتی ہندو قبائل ہے اور کوکی جو ہیں وہ عیسائی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہرحال ان جھڑپوں میں 225 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے تھے، اور 200 سے زائد گرجا گھروں کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ کئی خواتین کی عصمت تار کرنے کے بعد وہاں کا ماحول انتہائی خطرناک ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور کے دورے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور وہ اکثر اس پر خاموش بھی رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، اور ان کے نہ بولنے پر، ان کی خاموشی پر اپوزیشن قائدین نے شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں کہا کہ وزیر اعظم مودی واحد وزیر اعظم
ہندوستان کی اب تک کی تاریخ کے جو مجرمانہ خاموشی اس طرح کے واقعات پر اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک منی پور کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ منی پور میں حالات کشیدہ ہیں۔ غیر معینہ مدت کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور اس شمال مشرقی ریاست میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے اور جس کے بعد طلبہ کے ان مظاہروں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ طلبہ کا الزام ہے کہ ریاست میں نسلی تشدد پر قابو پانے میں بی جے پی حکومت ناکام ہو گئی ہے، جس کی قیادت چیف منسٹر بیرن سنگھ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس ریاست میں جو پہلے سے ہی گڑبڑ زدہ ریاست کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، انٹرنیٹ 5 دن کے لیے منقطع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک یہاں پر تشدد کا معاملہ ہے، اب تو جو دھماکوں مادہ گرانے کے لیے ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ خبر بھی ملی ہے کہ گورنر بھی منی پور چھوڑ چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر یونیورسٹی امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک منی پور کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں خواتین کی بے عزتی کی گئی، خواتین کی عصمت تار تار کی گئی، ان کی نظروں کے سامنے ان کے بھائیوں کو، ان کے باپ کو یعنی قتل کیا گیا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس سلسلے میں مودی حکومت شدید تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کے بارے میں راہل گاندھی نے کیسے کیسے خیالات ظاہر کیے اور اس پر تشدد بھڑکانے اور ملک کے حالات خراب کرنے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی دیگر ذیلی تنظیموں کو بھی راہل گاندھی نے جو فی الوقت امریکہ کے دورے پر ہیں نشانہ بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک ہمارے راہل گاندھی کا سوال ہے یا دیگر سیکولر قائدین کا سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے تمام محکمہ جات میں آر ایس ایس کے ارکان کو داخل کر دیا ہے اور وہ ملک کے جو سیکولر سسٹم ہے، ملک کا جو جمہوری نظام ہے، اسے تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وشوا ہندو پریشد آر ایس ایس کی یہ ذیلی تنظیم ہے اور اس پر تشدد کے کئی واقعات میں ملوث ہونے کے الزامات ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا کرنے کے الزامات ہے، ہندو مسلم فسادات کروانے کے اس تنظیم پر الزامات ہے۔ تو بہرحال وشوا ہندو پریشد کا جو ایڈوکیٹ سیل ہے، قانونی سیل ہے، اس نے ایک خصوصی اجلاس طلب کیا اور آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ وشوا ہندو پریشد جس پر فسادات بھڑکانے کے الزامات ہوتے ہیں، اس نے یہ اجلاس آپ کو بتا دوں کہ وارانسی اور متھرا میں جو مساجد ہیں ان کے حصول کو کیسے یقینی بنایا جائے، اس کے لیے منعقد کیا تھا۔ اور وشوا ہندو پریشد نے یہ اجلاس موقوفہ جائیدادوں سے متعلق جو مودی حکومت نے وقف ترمیمی قانون پیش کیا ہے اس کے بارے میں نے طلب کیا تھا، ساتھ ساتھ تبدیلی مذہب کے معاملے پر تبادلے خیال کے لیے یہ اجلاس طلب کیا تھا۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس اجلاس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 30 ریٹائرڈ ججز نے شرکت کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور وشوا ہندو پریشد کے نظریات سے متاثر ہونے والے یہ ججز نے جو بھی اب تک فیصلے دیے ہیں ان میں کتنی جانبداری رہی ہوئی، کتنا تعصب برتا گیا ہوگا، کتنی بدعنوانی کا ارتکاب کیا گیا ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح ان ججز نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان 30 ججز نے جو وی ایچ پی کے اجلاس میں شرکت کی ہیں ان کے پورے نام منظر عام پر لا کر ان کے جو فیصلے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، پھر ان کے جائزہ لے کر ان کے فیصلوں کے بارے میں رائے دی جائے اور ایک رپورٹ تیار کرتے ہوئے عالمی اداروں کو، حقوق انسانی کے قومی اور بین الاقوامی اداروں کو پیش کی جائے، کیونکہ جو فرقہ پرستی میں پہلے سے ہی مبتلا ہوں، پہلے سے ہی آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کے نظریات سے اتفاق کرتے ہوں، تو ان کا محاسبہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ راہل گاندھی نے یا کانگریس کے دیگر قائدین نے جو آر ایس ایس پر اور سنگھ پریوار پر الزام عائد کیے ہیں کہ مودی حکومت نے آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کے لوگوں کو اہم محکموں میں داخل کر دیا ہے، اور ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹرل انٹری بھی اسی کا ایک طریقہ تھا، لیکن راہل گاندھی سے لے کر تمام اپوزیشن قائدین نے اس کی مخالفت کی اور مودی حکومت کو وہ اشتہار واپس لینا پڑا۔ تو بہرحال اوقافی جائیدادوں سے آر ایس ایس کا کیا تعلق، اوقافی جائیدادوں سے مودی حکومت کا کیا تعلق، اوقافی جائیدادوں سے وشوا ہندو پریشد کا کیا تعلق، یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اوقافی جائیدادیں اللہ کی جائیداد ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے، غریب مسلمانوں کی بہبود کے لیے وہ خرچ کی جاتی ہیں یا ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی حکومت آخر
موقوفہ جائیدادوں کے معاملات میں مداخلت کرنا کیوں چاہتی ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وشوا ہندو پریشد کو کیا دلچسپی ہے کہ وہ موقوفہ جائیدادوں پر جو بل پیش کیا جا رہا ہے اس کا جائزہ لے سکے۔ ویسے بھی اب اندازہ کیجئے کہ یہ صرف اور صرف اوقافی جائیدادیں جو ہیں اس پر حکومت کی بری نظر ہے، اس کے ارادے برے ہیں، اور آپ یاد رکھیے آپ کو حکومت کے خلاف جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں یہ بل پیش کیا گیا ہے وہاں عوام سے تجاویز طلب کی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی تجویز روانہ نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ اپنے امت سے، آپ اپنے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ سے متعلق یعنی غیر ذمہ دار کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ آپ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو مکتوب لکھ سکتے ہیں، ای میل روانہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ شہر حیدرآباد ہو یا بڑے بڑے شہر ہو یا مساجد ہو، وہاں پر مختلف تنظیمیں، جماعتیں اور افراد یہ اس بات کا انتظام کیے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور صرف ایک بٹن دبائیں تو اور وہ اس پہ کے ذریعے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو یہ میسیج پہنچ جائے گا کہ ہم موقوفہ ترمیمی قانون نہیں چاہتے، موقوفہ ترمیمی قانون امت مسلمہ کے خلاف ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت کی ایک کوشش ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 8 سپتمبر کو یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، تبدیلی مذہب کے معاملے پر بھی بات کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عناصر کو شرم آنی چاہیے جو لوگ اپنے دلت بھائیوں کو قریب نہیں کرتے، انہیں مندروں میں داخل ہونے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اگر کوئی دلت کسی اعلیٰ ذات کے ہندو کا کتا بھی چھو لیتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ تبدیلی مذہب پر ہم جائزہ لیں گے؟ تبدیلی مذہب کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، کبھی تم نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ ہرگز جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شمالی ہند میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں دلتوں کی توہین کی گئی، انہیں انسان نہیں سمجھا گیا، انہیں جانوروں سے بدتر سمجھا گیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی میڈیکل ہال پر جا کر کوئی دلت کسی اعلیٰ ذات کے ہندو سے نظریں ملا کر بات کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی ہندو کے سامنے، اعلیٰ ذات کے ہندو کے سامنے کوئی دلت کھانا کھاتا ہے کرسی پر بیٹھ کر تو اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ یہ واقعات ہوئے ہیں، میں عین بین شے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پورے ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پورے دلائل کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ اتر پردیش اور بہار میں واقعات پیش آ چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ کرناٹک میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر اسکول میں ایک دلت خاتون کو پکوان یعنی باورچن کے طور پر رکھا گیا، لیکن وہاں کہ اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے اسٹاف نے، اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے بچوں نے اس خاتون کا بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو درندے ہوس کے پجاری ہوتے ہیں انہوں نے کئی دلت خواتین کو، دلت لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، ان کے ساتھ منہ کالا کیا، لیکن انہیں جب اپنا دھرم یاد نہیں آیا۔ ویسے ناظرین آپ کو یہ بھی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ راجستھان میں ایک چھوٹا سا لڑکا 11 یا 12 سال لڑکا ہے اور وہ پانی کی پیاس لگتی ہے اور اپنے استاذ جو برہمن ہے اس کے گھڑے سے پانی پیتا ہے تو اس کا مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر کس طرح یہ لوگ بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی مذہب کے واقعات ہندوستان میں بہت ہو رہے ہیں؟ اگر تم دلتوں کو جانور سمجھو گے تو پھر کیا ہوگا، یہ تمہیں سوچنا چاہیے۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جھارکھنڈ میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور وہاں پر جھارکھنڈ مکتی مورچہ اور کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی حکومتیں ہیں اور بی جے پی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بی جے پی چاہتی ہے کہ اب کے انتخابات میں اسے کسی نہ کسی طرح کامیابی ملے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں تک غداروں کا سوال ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں غدار پائے جاتے ہیں، لیکن کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں میں غداروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیچارے بلیک میلنگ سے ڈرتے ہیں یا پھر لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چمپائی سورن آپ دیکھیں گے کہ اسے چیف منسٹر بنایا گیا تھا اور ہیمنت سورن جیل میں تھے۔ جب ہیمنت سورن جیل سے باہر آئے انہیں چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹا کر خود چیف منسٹر پھر دوبارہ چیف منسٹر کا جائزہ حاصل کر لیا۔ چمپائی سورن بھی بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جھارکھنڈ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ راجناتھ سنگھ نہیں بلکہ سابق چیف منسٹر مدھیہ پردیش وہ موجودہ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان اور چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا سرما کو دی گئی ہے۔ اب وہاں حکومت جھارکھنڈ نے آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن سے ایک شکایت کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ بی جے پی قائدین چیف منسٹر
اعظم اور مرکزی وزیر اطلاعات انتہائی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، ریاست میں فرقہ وارانہ ماحول کو بگاڑ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اور انتخابی فوائد کے لیے ہندو مسلم کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اب اندازہ کیجیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ مودی حکومت کے اشاروں پر ناشتا ہے، ان قائدین کے خلاف جو بکواس کر رہے ہیں، جو فرقہ پرستی کا زہر گھول رہے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور دوسری اہم بات، راجستھان میں وزیر اعظم اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، امت شاہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، بی جے پی کے کئی وزراء اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، یہاں تک کہ راجستھان کے اسمبلی انتخابات میں اشتعال انگیز اخبارات میں اشتہارات شائع ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتا۔ آخر کیوں نہیں کیا الیکشن کمیشن؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بمبئی کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اور کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بمبئی شہر ہے، حادثوں کا شہر ہے، تو بہرحال وہاں حادثات تو پیش آتے رہتے ہیں، واقعات تو پیش آتے رہتے ہیں، کوئی امیر بنتا ہے تو کوئی غریب بنتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تو کوئی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بمبئی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ملائکہ اروڑا ارباز خان یعنی سلمان خان کے جو بھائی ہیں، ارباز خان ان کی سابقہ بیوی ہے اور فی الوقت وہ ارجن کے ساتھ رہ رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ملائکہ اروڑا کے والد ہیں انل اروڑا، انہوں نے 6 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے، یعنی خودکشی کر لی ہے۔ لیکن یہ خودکشی کیوں کی ہے، کس لیے کی ہے، خودکشی کے وجوہات کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی کسی بھی قسم کا خودکشی نوٹ بھی نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ واقعہ آج صبح 9 بجے پیش آیا ہے۔ جیسے ہی خبر سنی، ارباز خان فوراً ملائکہ اروڑا کے گھر پہنچ گئے اور وہاں ان لوگوں کو پرسا بھی دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ 3ری منزل سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، لیکن بعد میں کہا گیا پولیس کے حوالے سے کہ ملائکہ اروڑا کے والد انل اروڑا نے 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگائی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں حیدرآباد فرخندہ بنیاد، اور حیدرآباد میں ہائیڈرا نے بے چینی پیدا کر دی ہے، لوگوں پر ہیبت طاری کر دی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، خاص طور پر جو سیاستداں ہیں، خاص طور پر جو بلڈرز ہیں اور ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ ہائیڈرا نے جھیلوں کے کنارے، تالابوں اور کنٹوں کے کنارے یا FTL اور بفر زون میں تعمیر کردہ مکانات کو منہدم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس مہم کے بعد سے اب تک ہائیڈرا نے 50 سے لے کر 70 ایکڑ اراضی حکومت کو واپس دلا دی ہے، یعنی ناجائز قبضوں کو برخاست کر دیا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہائیڈرا اپنی کارروائیوں کو نہیں روکے گی، بلکہ اپنے نظامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موسیٰ ندی سے متصل جو بستیاں ہیں، وہاں رہنے والے مکینوں کو تخلیہ کرواتے ہوئے وہاں سے 2 BHK مکانات دیے جائیں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ FTL بفر زون پر قبضوں کے خلاف ہائیڈرا کی کارروائی جاری رہے گی۔ ویسے ناظرین، حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہائیڈرا نے ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو کافی متاثر کیا ہے۔ چیف منسٹر نے FTL بفر زون پر قبضے کر کے مکانات تعمیر کرنے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر ان مکانات کا تخلیہ کر دیں۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف منسٹر نے اعلان کر دیا ہے کہ موسیٰ ندی سے متصل 11,000 مکانات کے مکینوں کو 2 BHK مکانات دیے جائیں گے تاکہ ان کو آسرا مل سکے یا سہارا مل سکے۔ وہ تلنگانہ پولیس اکیڈمی میں SI پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خبر سے خطاب کر رہے تھے۔ ریونت ریڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ 11,000 غریب مکینوں کو 2 BHK مکانات دینے سے ان کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ راہل گاندھی جو قائد اپوزیشن ہے، فی الوقت امریکہ میں، اور امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز اور تھنک ٹینک اداروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ راہل گاندھی کے خطاب سے ایسا لگتا ہے کہ BJP قائدین پریشان ہیں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تلملا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں
अमित शाह का एक बयान आया है, वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं, और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। उन दोनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि राहुल गांधी बैरून ममालिक में हिंदुस्तान की छवि मुतासिर कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, मोदी हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, और वो मज़हब और ज़बान की बुनियाद पर इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में मजहबी खुतूत पर लोगों को कौन तकसीम कर रहा है, और लिसानी बुनियादों पर लोगों को तकसीम करने की किसकी कोशिश है, और यहाँ तक कि इलाका वारियत के जज्बात कौन भड़का रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुल्क को तकसीम करने वालों के साथ खड़े हैं, और अंदाज़ा कीजिए कि अमित शाह ये कह रहे हैं, राहुल और राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल राहुल गांधी को पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अमित शाह और राजनाथ सिंह ने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो हो सकता है कि राहुल गांधी के लिए शर्मिंदगी का बायस बने, लेकिन राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उन्होंने, और ख़ास तौर पर खड़गे ने कह दिया है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, उसमें कोई क़बाहत नहीं है और उसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान का इमेज मुतासिर नहीं किया, बल्कि ये बीजेपी और मोदी हुकूमत है और बीजेपी कायदीन है जो अपने बयानात के ज़रिए, अपने इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ बयानात के ज़रिए हिंदू मुस्लिम करते हुए, मुल्क को मजहबी खतूत पर तकसीम करते हुए, लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करते हुए हिंदुस्तान की छवि आलमी सतह पर मुतासिर कर रहे हैं और कर चुके हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने दुखती रग पर हाथ रखते हुए कह दिया था कि मोदी हुकूमत लद्दाख में चीन की दरअंदाजी को रोकने में नाकाम रही है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि लद्दाख में राहुल गांधी के मुताबिक 4000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद इलाके, हिंदुस्तानी इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है, और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत दावे बहुत बुलंदबांग करती है लेकिन वो सरहदों की हिफाजत में नाकाम हो गई है। अब इस पर भी उन्होंने, राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये बहुत ख़तरनाक यानी झूठ है, और राहुल गांधी जिस तरह मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि नफ़रत की दुकान खोल रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कई ऐसी बातें की हैं और राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी कायदीन को, मोदी हुकूमत को, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को, वज़ीर दाखिला अमित शाह को यह साबित करना होगा कि लद्दाख में 4000 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद हिंदुस्तानी ज़मीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। अगर चीन ने कब्जा किया है तो ये मोदी हुकूमत की शर्मनाक हरकत है कि वो बुज़दिली है कि वो अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करने में नाकाम रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन अमित शाह, मोदी और राजनाथ सिंह ने उस पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। लेकिन जैसे ही राहुल ने यह बात की, अब ऐसा लगता है कि तीनों के तीनों भड़क उठे हैं और एक साथ उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन खड़गे कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारा मुकाबला करते रहेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में किस तरह इंसाफ का कत्ल हो रहा है, कानून से खिलवाड़ हो रहा है और बेकसूर मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है, फर्जी मुकदमात के ज़रिए, झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ऐसी शख्सियत हैं जो नेकी की दावत देते हैं और इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। इस्लाम का जो इंसानियत का पैगाम है वो लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि दीन इस्लाम में ख़ास तौर पर कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी नेकी का पैगाम पहुंचाते हैं, दावत दीन देते हैं, इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं, सलामती का पैगाम पहुंचाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किस तरह क्या क्या इक़दाम किए गए आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें बरसों यानी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 562 दिन जेल में रखा गया, उसके बाद उनकी ज़मानत हुई। अब ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तब्दीली मज़हब मामले में, अक्सर ये कहा जा रहा है कि झूठा मामला है, झूठा मुकदमा है। बहरहाल उस मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, ये भी नौ मुस्लिम है, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर उन्होंने दामन इस्लाम में पनाह ली थी। तो उनके और मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना गौतम उमर और उनके 14 साथियों को NIA ATS कोर्ट ने कसूरवार करार दिया, यानी गैर कानूनी तब्दील मज़हब का, और सज़ाओं का आज ऐलान भी किया जाने वाला है। हमने आखिरी ये प्रोग्राम पेश करने से पहले भी कोशिश की और हमें बताया गया मौलाना के वकील ने कि
अभी जज ने फैसला महफूज कर रखा है, बाद में सुनाया जाएगा, यानी कुछ देर में सुनाया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों के खिलाफ, जिन जुमला 16 लोगों के खिलाफ आर्टिकल 417, आर्टिकल 120B, आर्टिकल 153A, आर्टिकल 295A, आर्टिकल 121A और आर्टिकल 123 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। और ये भी कहा गया है कि अगर इन दफ़ात के तहत जो सज़ाएँ दी जाएंगी वो कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का सवाल है, आपकी अमानत, आपकी सेवा में इनकी ये किताब है, बेशुमार ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है और कई लोग उस किताब से काफ़ी मुतासिर हुए और नेकी की राह उन्होंने इख्तियार की। और उसके बाद आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी 11 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। इसकी मिसाल आपको बता दूं कि 22 सितंबर 2021 में यूपी एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में आपको ये बता दूं कि 2020 या 21 की बात है, मुंबई में एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी और जो आरएसएस के मौजूदा सरबराह हैं मोहन भागवत, उनके एक चचाजाद भाई हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी को उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की, यानी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। और वहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी ने भागवत से भी कई घंटे बात की थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप भागवत से बात करें या फिर किसी और से बात करें, ये मुतासिर होने के बजाय ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी फ़िरक़ा वाराना जज्बा रखते हुए, फ़िरक़ा परस्ती का जज्बा रखते हुए, तासुब व जामदीदारी का मुज़ाहरा करते हुए उन उलमा, उन शख्सियतों को झूठे मुक़दमात में फंसा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा हिंदुस्तान कह रहा है, जो दीन की दावत देते हैं, तबलीग करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की हर किसी को इजाज़त देता है कि वो अपने मज़हब की तबलीग करें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।